بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں گے۔ پہلا حرف ہے واو جس کا معنی ہے اور، دوسرا لفظ ہے اِنَّا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اِنَّا اپنے بعد میں آنے والی بات کی تاکید کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ یقیناً یا بے شک سے کرتے ہیں۔ اِنَّکَ میں جو کا ہے اس کا معنی ہے تو۔ لَعَلَى اس کے دو حصے ہیں، ایک لا اور ایک علا۔ لا پھر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے خداوند عالم اس پر 2 بار تاکید کر رہا ہے، اس بات کی صداقت اور اس بات کی حقانیت پر۔ علا کا معنی عربی زبان میں پر کا معنی ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آیا علی العرش، یعنی عرش پر۔ اردو میں اس کا ترجمہ پر کا کیا جائے گا، علی العرش یعنی عرش پر۔ خلق عظیم، خلق واحد ہے جس کی جمع ہے اخلاق۔ خلق یا اخلاق 2 قسم میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا اچھا خلق یا برا خلق۔ خلق کا بنیادی معنی یہ ہے کہ انسان کے نفس کی یا انسان کے باطن کی ایسی حالت، ایسا مزاج، ایسی طبیعت کی کیفیت کہ جس کے نتیجے میں وہ کسی کام کو کرتے ہوئے مشکل محسوس نہ کرے اور آسانی سے اس کام کو انجام دے لے۔ بس اگر وہ کام اچھا ہو، یعنی اچھے کاموں کو انسان اگر کرتے ہوئے کوئی مشکل محسوس نہ کرے اور سہولت کے ساتھ انجام دے، اگر اس کی طبیعت ایسی ہو جائے، اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، تو اسے کہا جائے گا کہ اس کا خلق اچھا ہے یا اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اگر اس کی باطنی حالت اور اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ایسی ہو کہ وہ برے کاموں کو کرتے ہوئے آسانی محسوس کرے، برے کام کرنے میں اسے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا کہ یہ برے خلق کا مالک ہے، یا سادہ لفظوں میں اچھے اخلاق کا مالک، اور اگر برے کام آسانی سے کرتا ہو تو برے اخلاق کا مالک۔ اس میں اس بات پر بھی توجہ فرمائیں گے کہ 1-2 دفعہ کوئی کام کرنے سے اسے خلق نہیں کہا جاتا، چاہے اچھا ہو وہ کام اور چاہے برا ہو۔ خلق اس کام کو کہا جاتا ہے، اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی طبیعت کا حصہ بن جائے۔ جیسا کہ بعض انسان اچھے کام ان کی طبیعت کا حصہ بن جاتے ہیں، سچ بولتے ہوئے انہیں آسانی محسوس ہوتی ہے، لیکن اگر کسی مقام پر جھوٹ بولنے کے بارے میں ان کے ذہن میں ارادہ پیدا ہو تو جھوٹ بولتے ہوئے انہیں شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے، یہ اچھا خلق کہلائے گا۔ اسی طرح بعض افراد برعکس ہوتے ہیں، انہیں جھوٹ بولتے ہوئے بہت آسانی محسوس ہوتی ہے، سچ بولتے ہوئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتی ہے، اسے برا خلق کہا جائے گا۔ اب یہ خلق انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے اپنے اختیار اور انتخاب یعنی چوائس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اچھے اخلاق کو عربی زبان میں فضیلت کا نام دیا جاتا ہے، اور برے اخلاق کو رذیلت کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پاک دامنی، شجاعت یا بہادری، سچائی، یہ ساری کی ساری فضیلتیں ہیں یا اچھے خلق یا اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح بے حیائی یا جھوٹ بولنا یا بزدل ہونا یا کنجوس ہونا، یہ ساری کی ساری حالتیں رذیلتیں کہلاتی ہیں، یعنی برے خلق یا برے اخلاق کہلاتی ہیں۔
انسان کو اللہ نے اختیار دیا انتخاب کرنے کا، چوائس کرنے کا، جب بھی اسے دو راستوں میں سے ایک راستہ انتخاب کرنا ہو۔ اللہ نے اچھا راستہ اور برا راستہ دکھا دیا، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، رہنمائی کر دی ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تو شکر گزار بنے اور اچھا راستہ دکھایا گیا اس پر چلے، و اما کفورا، اور چاہے تو اس ہدایت کی نعمت کا کفران نعمت کرے اور برے راستے کا انتخاب کرے۔ انسان جتنا اچھے انتخاب کرتا چلا جائے گا تو وہ اچھائیاں اس کی طبیعت کا، اس کی شخصیت کا حصہ بنتی جائیں گی۔ اسی طرح بری چوائسز یا برے انتخاب انسان کی طبیعت میں برے اخلاق کی شکل میں اس کی پرسنالٹی کا، شخصیت کا حصہ بنتے جائیں گے، اور انسان موت کے وقت جن صفات کا حامل ہوگا، یعنی جو صفات اپنے انتخاب کے نتیجے میں اس نے اپنے اندر پیدا کی ہوں گی، یعنی اگر بار بار جھوٹ بولنے کا انتخاب کیا، بار بار خیانت کرنے کا، لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرنے کا بار بار انتخاب کرتا رہا اپنی زندگی میں، تو اسی صفت کو لے کر، انہی بری صفات کو لے کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن یعنی قیامت کے دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا۔ گویا کہ ہماری شخصیت جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو دونوں طرح کی شخصیت اپنی بنا سکتے ہیں آخرت کے لیے۔ اگر اچھی چیزوں کا انتخاب کریں جس کی طرف اللہ اور اللہ کے نبی نے رہنمائی کی، قرآن کریم نے رہنمائی کی، اچھے انتخاب کریں، اچھی صفات کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، تو قیامت کے دن انہی صفات کے ساتھ ہماری شخصیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور اگر بری صفات کا انتخاب کرتے رہے، بری چوائسز کرتے رہے، تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اچھی شخصیت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بیج ہم یہاں بوئیں گے وہی پھل ہم قیامت کے دن کاٹیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔